کابینہ کا اہم اجلاس، IMF معاہدے کی منظوری پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور معاشی ٹیم کو شاباش۔ بلاول بھٹو کی سفارتی کوششوں کی تعریف، MD IMF اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے تعاون پر شکریہ، کہا اب توجہ مہنگائی کے خاتمے پر ہے۔ IMF معاہدے کا اثر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 43,750 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد، کہا عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اصل چیلنج قرار۔ سرمایہ کار کہتے ہیں کاروبار میں تیزی عارضی نہیں، حکومت اعتماد برقرار رکھنے کے لیے دیگر سیکٹرز پر توجہ دے۔ پاکستان کو قرض معاہدے کی منظوری کے لیے عالمی مالیاتی فنڈز کا 12 جولائی کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس طلب۔ بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو قرض کی پہلی قسط جاری کی جائے گی۔ پہلے قسط کا حجم $1.1 ارب ہوگا۔ پاکستان اور IMF کا $3 ارب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے چینی ناظم الامور کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات چیت، کہا پاکستان کامیابی سے اسٹاف لیول معاہدے پر پہنچ گیا۔ وزیر خزانہ نے چین کی جانب سے مالی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ امداد نہیں سرمایہ کاری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز بن گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ جاپان، جاپانی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، سرمایہ، تجارت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر جاپانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان افرادی قوت سے مالا مال ہے، نجی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کا مشن، تحریک انصاف کا توڑ کرنے کے لیے نون لیگ یوتھ ونگ کی اثر نو تشکیل کا فیصلہ، چیف آرگنائزر مریم نواز کو ٹاسک سونپ دیا گیا، نوجوانوں پر توجہ دینے اور انہیں اسمبلیوں میں لانے کی حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کا کل دبئی سے جدہ روانگی کا امکان۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئندہ نگراں سیٹ اپ پر مشورے، نگراں وزیر اعظم کے لیے نجم سیٹھی، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے گوہر اعجاز، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے سابق بیوروکریٹ ممتاز شاہ، نگراں وزیر اعلیٰ پختونخوا کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ناموں پر غور۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا نام بلوچ اتحادی دیں گے۔ GTV نیوز ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ جہانگیر ترین لندن سے لوٹتے ہی سیاست میں متحرک، استحکام پاکستان پارٹی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مضبوط بنانے کا مشن، پرویز خٹک سے ایک اور رابطہ، سیاسی حکمت عملی واضح کرنے پر خیبر پختونخوا اور مرکز میں بڑی ذمہ داری دینے کا امکان، عبدالعلیم خان کو پنجاب، علی زیدی اور عمران اسماعیل کو سندھ میں پارٹی کو فعال کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ گزشتہ ماہ مہنگائی میں 0.26% کمی، گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں سال جون میں مہنگائی 29.40% ریکارڈ، ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملک میں بجلی کا بحران، شارٹ فال 5,856 میگا واٹ ہو گیا، ملک کے مختلف شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری، بجلی کی طلب 27,000 میگا واٹ اور مجموعی پیداوار 21,144 میگا واٹ ہے۔ گرمی، لوڈ شیڈنگ، حبس پسینہ، شہریوں کا متھا۔ اور دیگر پاور پلانٹس کے لیے نیپرا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ، گریڈ 22 یا اس کے مساوی ریٹائرڈ افسر، حاضر سروس اور ریٹائرڈ سول سرونٹ کو چیئرمین تعینات کیا جا سکے گا، اہلیت کے لیے 20 سال کا تجربہ لازمی قرار، چیئرمین کے لیے 60 سال کی عمر کی حد بھی ختم کرنے کی تجویز، آرڈیننس کا مسودہ قائم مقام صدر مملکت کو ارسال۔ پنجاب حکومت کا ملاوٹ شدہ دودھ بیچنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ، لائسنس منسوخ، اشتہاری قرار دینے سمیت سخت تادیبی کارروائی ہوگی، ملاوٹ شدہ دودھ سے بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے، نگراں پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں دودھ کا معیار جانچنے کا نظام فعال کرنے کا اعلان۔ ملک میں آج سے مہمان بادل آئیں گے، 8 جولائی تک جم کر برسیں گے، کراچی میں 7 اور 8 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی، کہا بارکھان، لسبیلا، DI خان، ملتان، سکھر، جیکب آباد، حیدرآباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ عائشہ ایاز کا اعزاز، انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈلز اپنے نام کر لیے، بینکاک میں ہونے والی ایونٹ میں 40 ممالک کے 2200 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔